میرے پاکستانیوں، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پوری قوم پریشان ہے، لیکن ایک شخص وہ آگ سے کھیل رہا ہے. اس کو اندازہ نہیں ہے کہ جو کچھ وہ عالمی طاقتوں کی بیکنگ کے ساتھ کر رہا ہے اور خود کو ناقابل تسخیر سمجھ بیٹھا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ تمام عالمی طاقتیں پاورز دیٹ بی جو ہیں وہ اس کی بیکنگ پہ کھڑی ہیں تو وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. اور بڑی خبر اس بیچ آ رہی ہے، آتنکی شہزاد بھٹی کے خلاف بڑا ایکشن ہوا ہے. بھٹی گینگ کے 200 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں. آروپیوں سے آئی ڈی، ہتھیار، گرینیڈ ملا ہے. دوستو، بھارت کے اندر پرائم منسٹر مودی نے ایک کہا ہے جناب کہ ہم نے ISI بیکڈ ٹیرر گروپ شہزاد بھٹی نیٹ ورک ڈھونڈا ہے. اور یہ جو نیٹ ورک ہے یہ انڈیپینڈنس ڈے سے پہلے انڈیا کے اندر بہت کچھ کرنے جا رہا تھا. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ پارٹ آف دی انٹائر کنورسیشن. سو دا پوائنٹ از کہ دے وانٹ ٹو کیپ اے کمپس آف ٹیررزم آن پاکستان، کہ پاکستان کی طرف دہشت گردی کی یہ قرار ہے. پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ 1000 بندہ پاکستان میں دہشت گردی سے پچھلے 1 سال میں مارا گیا ہے، لیکن انڈیا وانٹس کہ دنیا کے ڈائریکشن پاکستان کی طرف رہے. دیٹ از دا بیوٹی آف دا سسٹم دیر. پاکستان کے بیسڈ شہزاد بھٹی کے پورے نیٹ ورک کو بھارت کی انٹیلیجنس سروسز نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ ایک بہت بڑا کھیل ہوا ہے اینڈ دس از سم تھنگ. اگر آپ دیکھیں اس کے بارے میں جو بولا جا رہا ہے کہ انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر بھی کچھ ایک پلاٹ تھا، اس کو بھی پوری طرح سے برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے. شہزاد بھٹی کا جو پورا نیٹ ورک ہے، یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ گرینیڈ اٹیکس، IED اٹیکس، پیٹرول بام اٹیکس، ٹارگیٹڈ کلنگز، ریکانیسنس آپریشنز، CCTV لگانا، پولیس سائٹس کی ریکی کرنا، فوجی کیمپس کی ریکی کرنا. یہ سب چیزیں آپ نے سب نے دیکھی ہیں. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ فلائی اوورز، پنجاب میں تو فلائی اوورز کے نیچے جس طرف ملٹری کی موومنٹ ہے وہاں پر CCTV تک لگا کے، ریلوے اسٹیشنز کے اندر CCTV لگا کے پورا اسپائنگ نیٹ ورک کھڑا کرنے کے لیے. اینڈ آپ یہ مانیں گے نہیں کہ ان کا جو نیٹ ورک ہے اور یہ جو ان لوگوں نے ہائر کرے بندے، گینگسٹرز کو، لڑکیوں کو، مائنرز کو، آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اجیت کمار ڈوول نے اور را نے یقیناً پاکستان کو اس لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں، اس انسرجنسی میں ہمیں بہت تکلیف پہنچائی. ہم صرف خوش فہمی میں رہے کہ ہماری ISI نمبر 1 ایجنسی ہے، پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم آخری خطرے تک لڑیں گے. پتہ یہ بکواسیات ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب ہمارا خون روز بہ رہا ہے. میرا تو خیال ہے کہ خدا کے لیے ویک اپ، کہ ثبوت آپ لے آئیں، چاہیں سیکیورٹی کاؤنسل کو کال کریں، ایمرجنسی میٹنگ پیش کریں ثبوت کو اینڈ ڈیمانڈ ایکشن. دیکھیے 14 سال ہو گئے ہیں. 2014 میں موڈی کیم ٹو پاور، اور 2014 میں جب وہ سیکیورٹی ایڈوائزر ابھی تک بنا نہیں تھا، یہ دووال نے ایک سیمینار میں، ایک یونیورسٹی سیمینار میں کھڑا ہو کے کہا کہ ہم پاکستان کو پاکستان میں لڑیں گے، ہم پاکستان کو پاکستان میں لڑیں گے اور پاکستانیوں کو ساتھ لڑائیں گے. دس ول بی آر ٹیکٹک. وی ول ناٹ ویج وار، وی ول engender war, we will start wars, we will have proxy wars. ہم ان کو استعمال کریں گے، میننگ پاکستانی اس کو استعمال کریں گے، نیبرنگ کنٹریز کو استعمال کریں گے، مسلمانوں کو استعمال کریں گے مسلمانوں کو مارنے کے لیے. اور یہ بڑا کامیاب اسٹریٹجی ہوا ہے مڈل ایسٹ میں. تو ہم نے دیکھ لیا ہے جو لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان کو مار رہے ہیں نا. یہ جو ہو رہا ہے ابھی تو خیر یہودی آ گیا ہے، مگر اس سے پہلے 2 شیکٹمز، 2-4 لوگ جو ایک کے ساتھ اگر بنا کے چل رہے تھے اتنے سال، ابھی ایک کے دشمن ہو گئے. ایک سائڈ نے دوسرے سائڈ کی بامبنگ کی ہے. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ٹیکٹکس جو ہے انڈیا کا، اور دووال خاص طور، and he is proved to be a very successful man to destabilize situation and to make us fight each other and fellow Muslims. تو یہ تو پرانا اسٹریٹجی ہے جو اب چل رہا ہے. پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ 1000 بندہ پاکستان میں دہشت گردی سے پچھلے 1 سال میں مارا گیا ہے، لیکن انڈیا وانٹس کہ دنیا کے ڈائریکشن پاکستان کی طرف رہے. دیٹ از دا بیوٹی آف دا سسٹم دیر. اور پاکستان جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ بھی دیکھ رہے چیزوں کو، کہ انہوں نے کہا جی کہ انڈیپینڈنس ڈے سے پہلے یہ پلان تھا ان کا کہ بہت سارے بندے جو ہیں، کوئی 200 بندہ، یعنی کہ پاکستان نے ان کے مطابق 200 بندہ آپریٹو ریکروٹ کیا ہوا تھا، جس کو انڈیا کی جو سیکیورٹی فورسز نے بہت سارے جو کوآرڈینیٹڈ آپریشن کرنے تھے 14 انڈیا کی اسٹیٹس کے اندر،
اور انڈیا کے اندر زیرو ٹالرنس ہے جناب دہشت گردی کی, کوئی کسی قسم کی ہم معافی نہیں دیتے دہشت گردی کی. اور ان کے پاس آئی ڈیز تھے, ان کے پاس گرینیڈ تھے, اور جو پاکستان کی آرڈیننس فیکٹری ہے اس کی مارکنگ کے پسٹل تھے, کارٹریجز موجود تھے, سی سی ٹی وی کیمراز کے ایسپناج کے لیے استعمال کر رہے تھے. اور یہ بالکل آئی ایس آئی فنڈیڈ گروپ تھا, یہ امت شاہ صاحب ہوم منسٹر صاحب نے, اور یہ نیٹ ورک بہت چیزوں میں انوالو تھا. اب یہ جو شہزاد بھٹی نیٹ ورک ہے کہ یہ ایک بیسیکلی پاکستان بیسڈ آئی ایس آئی لنکڈ ہے, جو کرائم اینڈ ٹیرر سنڈیکیٹ اس کو انڈینز کہتے ہیں. اور جناب اس نے بہت برے کام کرنے تھے انڈیا کے اندر, اور ہم نے اس کو پہلے پکڑ لیا. اور یہ جو بندہ پائجن شہزاد بھٹی ہے یہ بیسیکلی پاکستان سے ہے, یہ ان کا نیریٹو ہے, ٹھیک ہے جی, اور دبئی سے آپریٹ کرتا ہے. اچھا, دا کوشچن بڑا سیریس ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ جو انڈیا انوالو ہے پاکستان کے اندر ٹرانس نیشنل ریپریشن میں, یعنی کہ وہ خواتین جو انڈیا کے اندر, جو دبئی کے اندر انوالو تھی, دبئی سے ہیں, یو اے ای سے ہیں, وہ بیسیکلی پاکستان میں بندے مارنے میں انوالو ہیں جن کے رابطے انڈیا سے ہیں. دس از واٹ پاکستان سیز اباؤٹ انڈیا, کہ یہ انڈیا تو دبئی میں یو اے میں بندے ریکروٹ کرتا ہے, وہ آگے سے پاکستان میں کنیکشن بناتے ہیں. انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان نے بھی دبئی میں سارا کچھ ریکروٹ کیا ہوا تھا اور انہوں نے انڈیا کے اندر یہ سب کچھ کرنا تھا. اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں, یا تو اس میں ظاہری بات ہے انڈین اماراتی اتھارٹیز مائٹ ہیو آسکڈ دیم کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بھی دبئی کا نام لے لیں, اگر وہ دبئی کا نام لے رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے, ہم آپ کے کہنے پہ دبئی میں پاکستانیوں کے اوپر اور گھیرا تنگ کر لیں گے. There is a possibility, اس کی ایک possibility ہے, one must not underestimate this. اس کی ایک possibility ہے, میں اس کو possibilities میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے. One must not ignore this. انڈیا کے اور یو اے کے تعلقات بڑے ہائی لیول تعلقات ہیں, کوئی عام ریلیشن نہیں ہے دونوں ملکوں کے, and they do understand and value each other's friendship and all that. لیکن پھر بھی اٹس ویری ٹرکی ٹو سے کہ وہ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یو اے ای بیسڈ گروپ تھا, یہ یو اے ای بیسڈ گروپ ہے, اور they have been doing all this for quite some time. اور ہم وہ ان چیزوں میں انوالو تھے اور ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے, اور ہم نے پاکستان کو وارن کرنا ہے کہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاؤ, ورنہ ہم تمہیں جو ہے وہ سبق سکھا دیں گے. اور ہم لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو, تم کچھ بھی نہیں ہو. ہم ہر بندے تک ہر چیز میں جائیں گے, اور اس طرح کا ایک سوچ رکھتے ہیں, مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. بہرحال اٹس این انٹرسٹنگ آبزرویشن جو کہ انڈیا کی طرف سے آئی ہے. اور یہ جو سارے کا سارا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نیٹ ورک کو ان ارتھ کر دیا ہے, جیسے کہ ہم نے سارے کا سارا جو نیٹ ورک ہے اس کو انرتھ کر دیا ہے, ہم نے اسے بکھیڑ کے رکھ دیے. پاکستان اب کبھی بھی انڈیا کے اندر یہ چیزیں نہیں کر سکتا. دیٹس یہ ان کی آپ سمجھ لیں کہ ایک اپروچ ہے پاکستان کے بارے میں کہ the world should look پاکستان کہ یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. پاکستان کیا کہتا ہے؟ پاکستان کہتا ہے کہ اگر امریکہ یا دنیا کے جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ انڈیا کی یہ جو بھی بولتے ہیں پاکستان کے بارے میں سپورٹ کرنا بند کر دے تو کچھ دیر کے بعد انڈیا یا پاکستان پہ الزام لگانے بھی بند کر دے گا. یہ پاکستان کا ایک ورژن ہے. I heard it from somewhere. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کو؟ یہ بڑی اہم بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ if the western world stops appreciating or consuming this narrative جو کہ انڈیا سے آ رہا ہے, تو یہ نیریٹو اگر وہ جو انڈیا سے آ رہا ہے وہ اس کو اگر کنزیوم کرنا بند کر دیں تو ان کمنگ ڈیز اینڈ ٹائمز اینڈ آل دیز ایئرس انڈیا یہ الزام لگانا بھی بند کر دیں.